بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے زمزم کے پانی کی تاریخ پر، جو اسلام میں ایک نہایت اہم اور بابرکت پانی ہے۔ ہم جانیں گے کہ پانی کیسے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم قربانیوں سے حاصل ہوا، اور قبیلہ بنو جرہم کے آنے کے بعد کیسے یہ پانی ناپید ہوا، اور وقت گزرنے کے بعد حضرت عبد المطلب کو کیا خواب دکھایا گیا، اور کس طرح انہوں نے اس پانی کو دوبارہ دریافت کیا۔ تو آئیے اس بابرکت داستان کی تفصیل میں جاتے ہیں۔ زمزم کے پانی کا آغاز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بنجر وادی میں چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو اپنے رب پر کامل یقین تھا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ توشے میں چند بوند پانی اور چند کھجوریں باقی رہ گئی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا اور وقت گزرتا گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس کی شدت ستانے لگی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی۔ وہ 7 مرتبہ اس عمل کو دہراتی رہی مگر پانی نہ ملا۔ اسی دوران حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیاس کی شدت سے زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑی، اور اللہ کے حکم سے ایک معجزہ نمودار ہوا۔ زمین سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا، جسے آج ہم زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ پانی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے زمین سے نکالا گیا تھا، اور اس کا نام زمزم اس لیے پڑا کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا تھا، زمزم یعنی ٹھہر جا ٹھہر جا۔ یہ پانی اس وقت سے لے کر آج تک جاری ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے باعث رحمت و برکت ہے۔ بنو جرہم کا مکہ میں آنا۔ بنو جرہم ایک قدیم عرب قبیلہ تھا جو یمن کے علاقے سے تعلق رکھتا تھا۔ جب اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے بنجر وادی میں چھوڑا تو اس وقت مکہ میں کوئی آبادی نہیں تھی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس وادی میں رہنا قبول کیا۔ جب زمزم کا چشمہ پھوٹا تو یہ مکہ کے علاقے میں زندگی کا پہلا ذریعہ بنا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی دعا اور اللہ کی رحمت سے یہ پانی جاری رہا، اور قبیلہ بنو جرہم کے لوگ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ مکہ کے قریب سے گزر رہے تھے جب انہوں نے آسمان پر پرندوں کو دیکھا جو پانی کی موجودگی کی علامت تھا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور بنو جرہم کا مکالمہ۔ بنو جرہم کے لوگ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آئے اور پانی کے اس چشمے کے قریب آباد ہونے کی اجازت طلب کی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے شرط رکھی کہ وہ لوگ اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ملکیت ان کے پاس رہے گی۔ بنو جرہم نے اس شرط کو قبول کیا، اور یوں وہ مکہ کی وادی میں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش اور بنو جرہم کے ساتھ تعلقات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنو جرہم کے درمیان پروان چڑھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے انہیں عربی زبان سکھائی، اور وہ جلد ہی عرب ثقافت اور زبان میں ماہر ہو گئے۔ بنو جرہم کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شجاعت، دیانتداری اور خداداد خوبیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی جوانی بنو جرہم کے درمیان گزاری اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے۔ بنو جرہم نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس نیک کردار اور اعلیٰ صفات کو دیکھ کر ان کی شادی اپنے قبیلے کی ایک نیک اور صالح خاتون سے کرانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ بنو جرہم کی ایک نیک خاتون سے ہوئی۔ یہ شادی نہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے خوشی کا باعث بنی، بلکہ یہ مکہ کے علاقے کی پہلی مستقل آبادی کی بنیاد بھی بنی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی بیوی نے ایک خوشحال زندگی گزاری، اور ان کے ہاں اولاد ہوئی جو بعد میں عرب کے مختلف قبائل میں پھیل گئے۔
قبیلہ بنو جرہم اور بنو اسماعیل میں اختلافات۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 130 سال کی عمر میں انتقال کر گئے اور حتیم میں اپنی والدہ ماجدہ کے قریب مدفون ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وصال کے بعد حسب وصیت ان کے بیٹے قیدار خانہ کعبہ کے متولی ہوئے۔ اسی طرح بنو اسماعیل خانہ کعبہ کے متولی ہوتے رہے۔ زمانہ گزرنے کے بعد بنو اسماعیل اور بنو جرہم میں آپس میں منازعات اور مخاصمات شروع ہو گئے۔ بالآخر بنو جرہم غالب آ گئے اور مکہ میں جرہم کی حکومت قائم ہو گئی۔ چند روز کے بعد بنو جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے لگے، یہاں تک ظلم کیا کہ اولاد اسماعیل مکہ کے آس پاس مضافات میں آباد ہو گئے۔ بنو جرہم کا جب ظلم و ستم، فسق و فجور اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے گزر گئی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، لیکن جب مکہ سے نکلنے لگے تو خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم کے کنویں میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین ہموار ہو گئی اور زمزم کا نام و نشان بھی نہ رہا۔ بنو جرہم کے چلے جانے کے بعد بنو اسماعیل مکہ واپس آ گئے اور آباد ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کا خواب اور زمزم کی دوبارہ دریافت۔ سالوں بعد جب مکہ میں لوگ زمزم کے چشمے کو بھول چکے تھے اور وہ مٹی تلے دفن ہو چکا تھا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کو ایک خواب کے ذریعے زمزم کی دوبارہ کھدائی کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب جو قریش کے معزز سردار اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، نے جب یہ خواب دیکھا کہ ایک آواز آتی ہے، زمزم کھودو، حضرت عبد المطلب نے اس خواب کو اللہ کا پیغام سمجھا اور زمزم کی کھدائی کا کام شروع کیا، مگر یہ کام آسان نہ تھا۔ مکہ کے سرداروں نے ان کا مذاق اڑایا اور انہیں روکا، مگر حضرت عبد المطلب نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اپنے جدوجہد جاری رکھی۔ آخرکار اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی اور زمزم کا چشمہ دوبارہ ظاہر ہوا۔ اس معجزے کو دیکھ کر مکہ کے لوگ حیران رہ گئے اور حضرت عبد المطلب کو اس چشمے کا محافظ مقرر کر دیا۔ اسلام میں زمزم پانی کی اہمیت۔ زمزم کا پانی نہ صرف حضرت حاجرہ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کے پینے والوں کے لیے شفا اور برکت کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اسی مقصد کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ زمزم کا پانی آج بھی لاکھوں حاجیوں اور زائرین کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس کی خصوصیات میں یہ شامل ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے اور اس میں اللہ کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اسباق اور غور و فکر۔ زمزم کی کہانی ہمیں اللہ پر یقین، صبر اور ثابت قدمی کا سبق دیتی ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کا اللہ پر بھروسہ اور حضرت عبد المطلب کی ثابت قدمی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ہمیں ایسے انعامات سے نوازتا ہے جو دنیا و آخرت میں ہماری کامیابی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے زمزم کے پانی کی بابرکت تاریخ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی اور قبیلہ بنو جرہم کا مکہ میں آمد اور وہاں پہ آبادی اور حضرت عبد المطلب کے خواب کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں زمزم کی برکتیں نصیب ہو اور ہماری زندگی میں ایمان، صبر اور شکر گزاری کا نور بھر دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔